ہم ویک ایمان کے سائنس ڈسکس کرتے ہیں, ڈائگنوز کرتے ہیں پرابلم کو. نمبر 1, committing sins and not feeling any guilt. This is one of the signs of weak faith, weak ایمان, کہ ہم گناہ کریں اور گناہوں کو کچھ نہ سمجھیں. جیسے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ verily the believer views his sins as if he were sitting under a mountain, fearing it will fall upon him. بلیور ایمان والا چھوٹے سے گناہ کو بھی پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے اور وہ اس ڈر میں رہتا ہے کہ یہ پہاڑ میرے اوپر گر نہ جائے, میں اس کے ملبے تلے نہ دب جاؤں. یعنی اس کا ہارٹ کنسٹرکٹڈ فیل کرتا ہے چھوٹے سے گناہ پہ. اور منافق, the wicked views his sins as if they were a fly passing over his nose. منافق گناہوں کو, بڑے گناہوں کو بھی ایسے سمجھتا ہے جیسے ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی اور اس کو یوں جھٹک کے اڑا دیتا, یعنی doesn't care. گناہ ہے, what گناہ, what sin. تو یہ ہے one of the signs of weak ایمان, کہ گناہوں کو گناہ نہ سمجھنا, گناہوں پہ نادم نہ ہونا, گناہوں پہ اکڑ جانا کہ نہیں میں تو بالکل ٹھیک ہوں, میں تو بالکل صحیح جا رہا ہوں, بلکہ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا کہ میں یہ کرتا ہوں اور پھنے خواہ بننا اور اپنے آپ کو سٹڈ ثابت کرنا کہ میں نے آج یہ کیا تھا. So that is one of the signs of weak faith. Then number 2, having mood swings. بہت سے لوگ کو موڈ سوئنگز ہوتے ہیں, بیٹھے بیٹھے اچانک غصہ چڑھ گیا, اچانک سیڈ ہو گئے, ایک دم الیٹڈ تھے, ایک دم سیڈ ہو گئے, ایک دم ہالونیس. موڈ سوئنگز آج کل بہت کامن ہے بائی دا وے. اور بائی پولر مینیا ڈس آرڈر اسی کا نام ہے. بائی پولر مینیا ڈس آرڈر میں ہوتا ہے کہ لوگ ایک دم سپر ڈپر ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اور اس کے بعد اچانک ٹھپ کر کے گرتے ہیں اور بیڈ پر لیٹ جاتے ہیں اور ساری ایکسائٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے. اس کا تعلق خیر سٹریس کے ساتھ ہے, وہ پھر ہم کبھی ڈسکس کریں گے بائی پولر مینیا ڈس آرڈر کا. بٹ having mood swings is a very serious issue these days. People have a lot of mood swings, especially teenagers. اچانک غصے ہو جائیں گے, اچانک چیخنا شروع کر دیں گے, اچانک پیرنٹس کو جو ہے وہ ہاسٹائل ہو جائیں گے, پیرنٹس کے ساتھ دشمن سمجھنا شروع, پھر ٹھیک بھی ہو جائیں گے. سو موڈ سوئنگس کا تعلق, لیٹ می ٹیل یو, کنفرم بات ہے میری ریسرچ کے مطابق, بلکہ ہمیں اللہ رسول بتا رہے ہیں کہ اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے, سول کے ساتھ ہے, قلب کے ساتھ ہے. اگر ایک انسان کنٹینٹڈ ہے اپنے قلب, اس کا قلب کنٹینٹمنٹ میں ہے, غنی کر دیا اللہ نے اس کا قلب, تو آپ دیکھیں گے اس کے موڈ سوئنگز نہیں ہوں گے. کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو سٹریس کسی کو نہیں آ سکتا نا. ہر طرف سے ان کو لوگ اپوز کر رہے تھے, رشتہ داروں نے ٹھکرا دیا, سوسائٹی میں کتنے اپوزیشن والے ہیں, دشمن ہیں, اینیمیز ہیں, سازشیں ہو رہی ہیں, ٹونٹنگ ہو رہی ہے. کوئی بندہ یہ کلیم تو نہیں کر سکتا نا مجھے ان سے زیادہ سٹریس ہے. جاب بھی ان کی کتنی ہیکٹک تھی, ہم یہ کلیم نہیں کر سکتے ہماری جاب ان سے ہیکٹک ہے, یٹ ان کو موڈ سوئنگز نہیں ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گھر آ کے نہیں چلائے, کبھی بچوں پہ غصہ نہیں نکالا, کبھی وائف پہ غصہ نہیں نکالا, یا کبھی جو ہے وہ کسی نیبر پہ غصہ نہیں نکالا, کسی دوست پہ غصہ نہیں نکالا. ان کا سٹیبل ایک جو ہے وہ موڈ ہوتا ہے. سٹیبل موڈ رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہے. تو یہ کام اصل میں ہمیں سننا سے فالو کرنا چاہیے کہ وائی سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موڈ کیسے سٹیبل رہتا تھا. چاہے وہ غم میں بھی ہوتے تھے, لیکن وہ غم کہاں پر جو ہے وہ جا کر نکالتے تھے, تہجد کی نماز میں اللہ کے سامنے. دیٹس وائی ہی واز اسٹیبل. وہ لوگوں کو نہیں بتاتے تھے. ہماری کوشش ہوتی لوگوں کو غصہ شو کریں, لوگوں کو جو ہے نا وہ اس طرح بن کے دکھائیں کہ آج ہمارا موڈ نہیں خراب, آج ہم سے بچ جاؤ. یہ کیا ایمان ہے؟ ایمان تو یہ ہے کہ آپ اپنی چیزوں کو برداشت کریں, بیئر کریں, شیئر ضرور کریں, چاہنے والوں سے شیئر کریں اور اللہ سے بھی شیئر کریں, لیکن کوشش کریں اپنے موڈ سوئنگز کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. تو جب انسان کا ایمان تھوڑا سا شیک ہوتا ہے, ویک ہوتا ہے, تو موڈ سوئنگز ڈیفینیٹ ایک بات ہے. تو اس لیے وی ہیو ٹو ڈسکس کہ ان چیزوں کو کیسے کنٹرول کریں. نمبر 3 سائن. ابھی ہم صرف سائنس ڈسکس کریں, پہلے ڈائگنوسس سن لیں. لیٹس ڈائگنوز دا پرابلم اور پھر ویل کم ٹو سولوشنس. بینگ انیبل ٹو ڈیل ود کلیمٹیز, مشکلات کا مقابلہ نہ کر پانا, مشکلات سے گھبرا جانا اور مشکلات میں اللہ کو بلیم کرنے لگ جانا, یہ بھی ویکنس آف ایمان, سائن ہے کہ آپ کا ایمان ویک ہے, اللہ تعالیٰ پر آپ کا توکل نہیں ہے. نمبر 4, liking to argue and speak a lot is one of the signs of weak faith. بہت ضرورت سے زیادہ بولنا اور ضرورت سے زیادہ آرگیو کرنا, جھگڑا کرنا, ڈفر کرنا لوگوں سے, بحث کرنا, ایکچولی بحث کرنا. سورہ الکہف چیپٹر 18 ورس 54 اللہ کہتے ہیں
وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ لک ایٹ دس ورس، اس میں ڈیپتھ آپ چیک کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کے تھرو انسان کو ہر اگزامپل دے دیا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے انسان کو ہر مثال دے دی ہے قرآن کے تھرو، بٹ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان بہت جھگڑالو، آرگیو کرتا ہے، کویشچن کرتا ہے، مانتا نہیں ہے بات کو، یا نگلیکٹ کر دیتا ہے، ہیڈ لیس ہو جاتا ہے۔ قرآن میں کیا کس چیز کی کمی ہے آپ مجھے خود بتائیں۔ حلال و حرام ڈیفائنڈ ہے، آپ کا پرپس ڈیفائنڈ ہے، اللہ آپ سے کیا چاہتے ہیں وہ ڈیفائنڈ ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے کس طرح کے اعمال چاہتے ہیں وہ ڈیفائنڈ ہے۔ اس کے باوجود انسان بحث کرتا ہے کہ نہیں ایسے نہیں، ایسے ہوگا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا وہ مطلب ہے۔ سو دس از ون آف دا سائن آف ٹرسٹ می ویک فیتھ۔ اسکالرز یوز ٹو ڈسلائک آرگیوئنگ، اسکالرز آرگیو نہیں کرتے تھے، عمل کرتے تھے، عمل۔ ہماری جنریشن کا مسئلہ یہ ہے، چائے کے ڈھابے پہ بیٹھ کے گورنمنٹ کو گالیاں دے لو، یا جو ہے وہ چائے والے کے بزنس کو اینالائز کر لو کہ یہ اتنا گرو کیسے ہوا ہے، اس کی سیلری کتنی ہے، آپس میں ایک دوسرے کی سیلریز ڈسکس کر لو، لیکن عمل زیرو۔ واپس آ کے وہی گیمیں کھیلنی ہے اور موویز دیکھنی اور سو جانا ہے۔ تو واٹ از دس؟ مطلب باتیں بہت زیادہ ہیں لیکن عمل جو ہے وہ زیرو ہے۔ تو دس از سائن آف اے ویک فیتھ کہ آپ کا عمل، آپ کا ایکشن زیرو ہے، اینڈ یو آر جسٹ آرگیوئنگ، یو آر جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ سرکمسٹانسز، یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، ایسے ہونا چاہیے، ویسے ہونا چاہیے۔ اس لیے ایمان والے ایکشن لیتے ہیں، وہ باتیں نہیں کرتے، وہ کر دیتے ہیں، جو انہوں نے کرنا ہے وہ اسی وقت ایکشن لے لیتے ہیں۔